بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 11 اگست 1905 دربار شام۔ حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب کا بچہ عبد القیوم بیمار تھا۔ گزشتہ شب کو اسے تکلیف تھی۔ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ اسی ذکر میں حضرت حکیم الامت نے کہا کہ میں اس سوال پر سوچتا رہا کہ آریہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بچوں کو جو دکھ یا تکالیف پہنچتی ہیں یہ ان کے پچھلے جنم کا نتیجہ ہے، اس سے تحریک پر حضرت اقدس نے فرمایا یہ تو بالکل بیہودہ عقیدہ ہے۔ اول تو یہ بھی قابل غور امر ہے کہ آیا بچے اس قدر تکلیف محسوس بھی کرتے ہیں یا نہیں جس قدر ماں باپ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ حس بھی عقل کے ساتھ ہی بڑھتی ہے، اور علاوہ بریں بچہ بھی جو بہشت میں داخل ہوگا تو کسی حق ہی سے ہوگا، اس لیے اس قسم کی تکالیف اٹھاتا ہے۔ فرمایا یہ مانا گیا ہے کہ جن باتوں میں حیوانات انسانوں سے مشترک ہیں ان میں حیوانات وہ لذت نہیں اٹھا سکتا، ان میں حیوان وہ لذت نہیں اٹھا سکتا، ایسا ہی بچے کے واسطے اس قدر احساس نہیں ہے جس قدر بڑے کے واسطے ہے۔ لیکن اگر ہم مان لیں کہ اس کو در حقیقت تکلیف ہے اور اس کے ماں باپ وغیرہ بھی کوئی نہیں ہے جن کی طرف وہ تکلیف منسوب ہو سکے، تب بھی اس سے تناسخ نہیں نکل سکتا، کیونکہ نرا پاک ہونا اور معصوم ہونا کسی کو فضل کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ تکالیف بنی آدم کے واسطے اجر کا موجب ہیں، اور دوسرا عالم ساتھ ہی موجود ہے جو کہ جاودانی امن اور آرام کا عالم ہے، اور وہ اس عالم سے صرف ایک انتقال سے پیدا ہوتا ہے۔ ادھر آدمی آنکھ بند کرتا ہے، ادھر کھول دیتا ہے۔ بچوں کے لیے دوسرے عالم میں اجر ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ انسانی فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ زد و کوب ہی سے درست ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت انسان کی تکمیل چاہتی ہے، اور خود عبودیت کا بھی تقاضا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تکمیل کرے۔ اس لیے من جملہ تکمیل کی صورتوں کے ایک شدائد اور مصائب بھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو بالکل معصوم اور مقدس وجود ہوتے ہیں وہ بھی تکالیف اور شدائد کا نشانہ بنتے ہیں، اور ایسے مصائب ان پر آتے ہیں کہ اگر کسی اور پر آئیں تو وہ برداشت ہی نہ کر سکے۔ ہر طرف سے ان کے دشمن اٹھتے ہیں، کوئی باتوں سے دکھ دیتا ہے، کوئی حکام وقت کے ذریعے سے تکلیف دینے کا منصوبہ کرتا ہے، کوئی قوم کو اس کے برخلاف اکساتا ہے، غرض ہر پہلو سے اس کو تکلیف دی جاتی ہے، اور ہر طرح کی بے آرامی اور حزن و غم ان پر آتا ہے۔ باوجود اس کے ان ساری باتوں کا کچھ بھی اثر ان پر نہیں ہوتا، اور وہ پہاڑ کی طرح جنبش نہیں کرتے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ گنہگار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو اس سے بڑھ کر بیہودگی اور کیا ہوگی۔ بچوں کی تکالیف کا مسئلہ انبیاء علیہ السلام کے مسئلے سے خوب حل ہوتا ہے۔ معصومیت کے لحاظ سے بچہ سمجھ لو یہ مصائب عبودیت کی تکمیل کے لیے ہیں اور عالم آخرت کے لیے مفید ہیں۔ اگر ایسی حالت ہوتی کہ مرنے کے بعد بچے کی روح مفقود ہو جاتی تو بھی اعتراض کا موقع ہوتا، لیکن جب جاودانی عالم اور ابدی راحت موجود ہے تو پھر یہ سوال ہی کیوں ہے؟ اگر یہ سوال ہے کہ بغیر تکلیف کے اس ابدی راحت میں داخل کر دے تو پھر کہیں گے کہ معاصی کا بکھیڑا کیوں ہے، اس کے ساتھ ہی داخل کر سکتا تھا۔ اس کے جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی بے نیاز ہے، انسان کو نجات اور ابدی آسائش کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔
جب تک وہ تکالیف اور شدائد نہیں اٹھاتا راحت اور آسائش نہیں پا سکتا۔ یہ شدائد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو انسان خود مجاہدات کرتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اس طرح پر اکثر تکالیف میں سے ہو کر گزرتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ قضاء و قدر خود اس پر کچھ تکالیف نازل کر دیتی ہے اور اس ذریعے سے اسے صاف کرتی ہے۔ اس طریق میں بچہ اور انبیاء علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں، اس پر بھی مصائب اور شدائد ان پر آتے ہیں، وہ محض ان کی تکمیل اور ان کے اخلاق اور صدق و وفا کے اظہار کے لیے۔ انسان کے لیے سعی اور مجاہدہ ضروری چیز ہے، اور اس کے ساتھ مصائب اور مشکلات بھی ضروری ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم آیت 40۔ جو لوگ سعی کرتے ہیں وہ اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور نفس کی قربانی کرتے ہیں، ان پر الہی قرب و انوار و برکات اور قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور بہشت کا نقشہ ان پر کھولا جاتا ہے۔ یہ لوگ یعنی آریہ اس راہ سے بے خبر ہیں اور ان انعامات سے بے بہرا، اس لیے ایسے گندے اور بیہودہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تو نجات کسی کو ملتی ہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ تناسق مان بیٹھے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ اس عالم کی تکالیف کا اجر دوسرے عالم میں ملتا ہے، جس طرح پر انبیاء و رسل کو ملتا ہے اسی طرح پر دوسرے لوگوں کو ملتا ہے۔ سنت اللہ یہی ہے، اور انسانی کمزوری ضروری تھی تاکہ وہ خدا کا ہمسن نہ ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے مظہر تجلیات الہیہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب اور شدائد اٹھائے اور بہت سی ماریں کھائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کی سچائی تجربے سے ثابت ہو رہی ہے، پر جب ایک واقعہ تجربے سے ثابت ہو جائے تو اس پر بحث فضول ہے۔ فرمایا تناسق کی دلیل میں جو امیر اور مفلس کا تفاوت پیش کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بیہودہ بات ہے، اس لیے کہ غنی کے لیے زکوٰۃ اور صدقات رکھے ہیں کہ وہ ادا کرے، اور مفلس کے لیے صبر رکھا ہے اور دونوں کے لیے اجر ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے 2-4 کوس کا راستہ طے کرنا ہو، ایک شخص کے پاس تو عمدہ کھانے ہوں اور دوسرے کے پاس ستو ہی ہوں، دونوں ہی اس راستے کو طے کر لیں گے اور منزل مقصود پر جا کر اپنے اعمال کے موافق فائدہ اٹھائیں گے۔ فرمایا تناسق پر تو اس قدر اعتراض ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک طرف تو یہ لوگ ناتا رشتہ میں دور دراز کی گوتوں اور ذاتوں کا لحاظ کرتے ہیں، دوسری طرف اگر بچے کی ماں یا بہن اس کی چھوٹی عمر میں مر جاوے اور کسی دوسری جگہ جنم لے کر اس کے ساتھ بیاہی جاوے تو اس کے روکنے کا کیا انتظام ہے؟ اور پھر تناسق کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ جرائم کی انواع بھی تجویز کریں، کیونکہ جس کثرت سے کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں یہ سب جرائم ہی کی وجہ سے ہوں گے، اور پھر ہر جون کا گناہ الگ چاہیے۔ اس قسم کے بہت سے اعتراض اس مسئلے پر وارد ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک نہیں، ایسے ہزاروں اعتراض تناسق پر وارد ہوتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا بھی ایک کم بختی ہے۔ برسات میں تھوڑی دیر میں لاکھوں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا برسات میں گناہ بہت کیا جاتا ہے؟ پھر جس قدر کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض دنیا میں موجود ہیں، زمین کے اندر اور زمین کے اوپر، ہوا میں اور درختوں پر اور سمندر میں، غرض جس قدر اقسام جانوروں کے ہیں، چاہیے کہ اسی قدر اقسام گناہوں کے شمار کیے جاویں۔ مثلا گائے بنسبت کتے کے آرام میں ہے۔ گائے کی ہندو پوجا بھی کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گائے بنانے والا گناہ ایسا سخت نہیں جیسا وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب سے انسان کتے کے جون میں ڈالا جا سکتا ہے۔ پس آریوں کے ذمے ہے کہ جس قدر انواع جانداروں کے ہیں، اسی قدر انواع گناہ سے ثابت کریں۔